الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ گجرات سے ایک بھائی نے واٹس ایپ کے ذریعے سے سوال کیا کہ میں نے خواب میں صحرا دیکھا، برائے کرم اس کی تعبیر بیان کر دیجیے۔ الجواب بعون المالک الوہاب اللہم ہدایت الحق والصواب۔ خواب کی تعبیر بیان کرنے سے قبل ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں۔ اکثر احباب نے رابطہ بھی کیا، واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی پوچھا کہ کافی دن ہو گئے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی۔ طبیعت کی ناسازی کے سبب اور ہمارے جو کیمرہ مین ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، جس بنا پہ پچھلے کافی دنوں سے ہم ویڈیو نہ ریکارڈ کر سکے نہ ہی اپلوڈ کر سکے۔ اللہ پاک ان کو بھی شفا دے، اور جتنے مسلمان علیل ہیں، بیمار ہیں، اللہ پاک سب کو شفا کاملہ عاجلہ مقدر میں فرمائے۔ گجرات سے جس بھائی نے یہ سوال کیا کہ میں نے خواب میں صحرا دیکھا، صحرا کو دیکھنے کی مختلف تعبیریں بیان کی گئیں۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، خواب میں صحرا دیکھنا، ریتلا علاقہ دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مصیبتوں میں پڑے گا، پریشانیوں میں مبتلا ہوگا۔ اس کی وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ صحرائی علاقہ جنگلی جانوروں، سانپوں اور دیگر جگہوں کی پناہ گاہ ہے۔ عمومی طور پہ یہاں پہ اشرف المخلوقات انسان رہائش اختیار نہیں کرتا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مصائب اور مشکلات کا سامنا کرے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام مصیبتوں اور مشکلات سے محفوظ فرمائے۔ جن کی یہ طاقت نہیں رکھتے اللہ پاک ان کے کندھوں پر وہ بوجھ نازل نہ کرے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں صحرا دیکھنے کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پہ مصیبت آئے گی، اور پھر یہ اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے، اپنی کوشش سے یہ اس مصیبت سے نکل جائے گا۔ ایک تعبیر اس کی بھی بیان کی گئی جو کہ ابن سیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں صحرا دیکھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو خیر اور بلائی پہنچے گی۔ یہ تعبیر ان دونوں سے بالکل جدا ہے، وہ نیگیٹو پوائنٹ کی طرف ہے، یہ پوزیٹیو پوائنٹ کی طرف ہے، اور اس کی تطبیق، اس کا موازنہ بعض معبرین نے یہ بھی کیا کہ اگر غیر شادی شدہ دیکھے تو پھر مصیبت اور مشکلات میں پڑنے کی طرف اشارہ ہے، اور اگر شادی شدہ خواب کے اندر صحرا دیکھے مصائب سے نکلنے، پریشانیوں سے نکلنے کی طرف اشارہ ہے، اللہ پاک کی طرف سے خیر اور بلائی ملنے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تعبیر بھی معبرین نے بیان فرمائی۔ ابن سیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جو یہ تعبیر ہے کہ خواب میں اگر کوئی صحرا دیکھتا ہے تو اس کو خیر پہنچنے، بلائی پہنچنے کی طرف اشارہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو تعبیر ہے آپ کی خواب اسی کے مطابق آ جائے، آپ کو خیر بھی پہنچے، بلائی بھی پہنچے، اللہ پاک کی طرف سے رحمت بھی پہنچے۔ یاد رکھیے گا، خواب ایک ظن ہے اور اس میں اشارہ دیا جاتا ہے، تعبیر جو بیان کی جائے حقیقتاً وہی رونما ہو جائے،
ایسا لازم نہیں ہے۔ اگر تنگی آئے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کریں، خوشحالی آئے تو میرے رب کا شکر ادا کریں۔ سورہ علم نشرہ 30ویں پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، بس تنگی کے بعد جو ہے وہ آسانی ہے۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔